ماں کو باورچی خانے سے، ماں کو کپڑے دھونے سے فرصت کوئی نہیں. بتاؤ یہ حوا کی بیٹی کی کیا تربیت کرے گی؟ اسے رابعہ کیسے بنائے گی؟ اسے عائشہ کیسے بنائے گی؟ جسے خود عائشہ نام پسند کوئی نہیں، اس ماں کی گود کے اندر آ کے اس نے دودھ پیا. جب یہ اپنے گھر کے اندر پیدا ہوئی تو اللہ اکبر، لوگوں نے کہا نام عائشہ رکھ دو، تو اس کے ماں باپ نے کہا تھا یہ نام پرانا ہو گیا. ہاجرہ رکھ دو، نام پرانا ہو گیا. خدیجہ رکھ دو، نام پرانا ہو گیا. جس عائشہ کی گود میں یہ عائشہ پل رہی ہے، یہ عائشہ اس عائشہ کے نام سے واقف کہیں نہیں. بتاؤ اپنے دودھ کی دھاروں میں اس کا کردار کیسے سکھائے گی؟ معذرت کے ساتھ آپ ناراض نہ ہونا. آج اپنے باپ کو جہنم، آج باپ بیٹوں کو جہنم میں لے کے جا رہا ہے، ماں اپنی اولاد کو جہنم کے اندر لے کے جا رہی ہے. مجھے آپ ایمانداری سے بتاؤ، ابا جان جو آپ نے اپنے بچوں کے لیے گھر تیار کیا ہے، اس گھر کا مزاج تیار کیا ہے، اس گھر کے ڈرائنگ روم کا جو حال تیار کیا ہے، ایمانداری سے بتاؤ اس کمرے میں، اس مکان میں، اس مزاج میں کہ اللہ رسول یاد آتا ہے؟ نہیں آتا. میری بہنوں ذرا آپ بتا دو، آپ جو اپنے بچوں کی خریداری کر کے لے کے آتی ہو، آپ جو اپنے بچوں کی کپڑے لے کے آتی ہو، آپ 1 سال کی بچی کا جو لباس لے کے آتی ہو، اس کے بازو کوئی نہیں، اس کی آستین کوئی نہیں، اس کا پاجامہ کوئی نہیں، چڈوں تک میری عزیزہ نکر چڑی ہوئی ہے اور بغیر بازو کے اللہ اکبر تنیوں والی فراق پہنی ہوئی ہے. پھر دودھ کے اندر دودھ پلاتے ہوئے کہتی ہے اللہ اسے نیک بنانا. اللہ فرماتا ہے میں تو نیک بناتا ہوں، لیکن تو نیک بنانے کی کوشش نہیں کرتی. بتا جس کو تو نے 1 سال میں ننگا لباس پہنا دیا، وہ 25 سال کی عمر میں تجھے برقع پہن کے کیسے دکھائے گی؟ وہ تجھے زہرا کی نقل اتار کے کیسے دکھائے گی؟ وہ تجھے عائشہ صدیقہ بن کے کیسے دکھائے گی؟ میری ماں، میری بچیوں، تم ساری کی ساری آج حاجی محمد عبداللہ جامع مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، تقریر سننے کے لیے آئی ہو. کم سے کم دنیا ہمارے پہ ظلم کرتی ہے، یورپی ملک ہمارے پہ ظلم کرتے ہیں، اندھی تقلید ہمارے پہ ظلم کرتی ہے، مغرب ہمارے پہ ظلم کرتا ہے. کم سے کم تم تو اپنے بچوں کو پر رحم کرو. اور میرے بھائیو، اپنے بچوں کو کرتے شلوار کا کلچر دو. اور میری ماں، اپنی بچیوں کو کرتے شلوار قمیض اور پردے کا کلچر دو. رب کعبہ کی قسم ہے، عورت نبی تو نہ بنی، عورت بادشاہ تو نہ بنی، عورت حکمران تو نہ بنی، لیکن عورت نبیوں کی ماں ضرور بنی ہے. حاجرہ کی گود میں اسماعیل آیا، آمنہ کی گود میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اور فاطمہ الزہرا کی گود میں جناب حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ آئے ہیں. اللہ کی قسم معلوم ہوا عورت نبی نہیں بن سکتی، لیکن عورت کو نبیوں کو دودھ پلانے کا اللہ نے شرف ضرور عطا فرمایا ہے. آج آپ کا شور آپ کا حق ادا نہیں دے کرتا. مجمع کے اندر اعلان کرو گی، محلے میں اعلان کرو گی، تم نے اپنے بچوں کو 2 سال کی مدت تک دودھ پلانا کیوں چھوڑ دیا؟ پردے کی بات کروں گا، باڈی سلم کرنے کے چکر میں ہمارا فکر خراب نہ ہو جائے. ناراض نہ ہونا، تمہارا بھائی بن کے بات کر رہا ہوں، ہمارا سینہ خراب نہ ہو جائے. خدا پاک کی قسم ہے، آج سے پہلے کوئی ڈبے کا دودھ نہیں تھا. عبد القادر جیلانی نے ماں کا دودھ پیا، بایزید بستامی نے ماں کا دودھ پیا، حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے ماں کا دودھ پیا، عطا اللہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ نے ماں کا دودھ پیا، حضرت یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ نے ماں کا دودھ پیا، حق نواز جھنگوی نے ماں کا دودھ پیا، میرے عزیز و اعظم طارق نے ماں کا دودھ پیا. ولی بنے ماں کے ماں کی گود میں، اللہ کی قسم علی بنے ماں کی گود میں، بڑے بڑوں نے ماں کی گود میں دودھ پیا. خدا پاک کی قسم اس دودھ میں اتنا فیض تھا، اس دودھ کے اندر اتنا فیض تھا، اس دودھ میں اتنا نور تھا. ماں جب سینے سے لگا کے دودھ پلایا کرتی تھی اور کان میں قرآن پڑھتی یا درود سنایا کرتی تھی، تو ہر گلی کے اندر عبد القادر بھی نظر آتا تھا، ہر گھر کے اندر رابعہ بستیہ بھی نظر آتی تھی. قصور تو تمہارا ہے، تم نے سارا معاشرے پہ جدوں نے موبائل آئے بیڑا غرق کر دیا. جب تک ماں نے ماں بننے سے انکار کیا بیڑا غرق تو اس دن سے شروع ہو گیا. فاقوں پہ صبر کرنا حسین کو کس نے سکھایا؟ بھوکے رہ کے قرآن پڑھنا حسین کو کس نے سکھایا؟ معاشرے نے. جو سبق حضرت حسین ماں کی گود سے لے کے آئے تھے کربلا میں، وہی سبق حسین نے میرے عزیز و بغیر غلطی کے سنا دیا ہے. کس
کس حسین کی محبت میں کھچڑے پکائے، کس حسین کی محبت میں دودھ کے شربت باداموں والے پلائے، اس حسین کی محبت میں کہ بیٹی ماں اپنے بیٹے کا حسین نام رکھنے کو تیار نہیں، کہتی ہے تو چاچے کے بیٹوں کا نام ہے، یہ تو مامے کے بیٹوں کا نام ہے، میرے خاندان میں تو خالہ کے بیٹے کا نام حسین ہے، کوئی اور نام رکھ دو، اگر تجھے حسین کے کردار اور نام سے فرق نہیں تو 10 محرم الحرام کو تجھے زردہ پلاؤ پکانے کی بھی اجازت کوئی نہیں۔ گھر گھر میں حسین ہونا چاہیے، گھر گھر میں زینب ہونی چاہیے، گھر گھر میں عائشہ ہونی چاہیے، گھر گھر میں فاطمہ ہونی چاہیے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، مجھے نہیں پتہ ان کے معنی کیا ہیں، لیکن ان عورتوں کے میں نے نام لے دیے جن عورتوں کے پردے پر خدا کا سلام آیا ہے۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو کردار زمین پہ دکھایا کرتی تھی، تعریف عرش پہ رب ان کی کیا کرتا تھا، جبرائیل ان کے دروازے پہ پیغام لے کے آیا کرتے تھے، فرشتے ان کے قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے، ان کی پاکیزگی، ان کے گھروں کی پاکیزگی کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آج ہمارے گھر میں صفائی کی کمی نہیں، صفائی کرنے والی موجود ہے، اللہ اکبر، کچن کے اندر کام کرنے والی موجود ہے، استری کرنے والی موجود ہے، بچوں کو اسکول لانے لے جانے والے موجود ہے، نہیں موجود ہمارے گھر کے اندر قرآن کوئی نہیں۔ آج گھروں میں جا کے دیکھ لو، گجرا والے کی کوئی ایسی بیوٹی نہیں جو ہمارے قبروں میں نہ ہو، ڈرائنگ روم پردوں سے سجا ہوا، اللہ اکبر، آرٹیفیشل پھولوں سے سجا ہوا، گملوں سے سجا ہوا، طرح طرح کی سینیاں لگی ہوئی ہیں، لیکن خدا پاک کی قسم ہے یہ گھر تیرے محلے والوں کو اچھا لگے گا، یہ گھر تیرے رشتہ داروں کو اچھا لگے گا، خدا کو گھر وہ اچھا لگتا ہے جس گھر میں قرآن نظر آئے، خدا کو وہ گھر اچھا لگتا ہے جس گھر میں مصلی نظر آئے۔ بتا میری بیٹی، تیری ڈرائنگ روم میں کوئی مصلی ہے؟ تیرے میں ڈائننگ ہال میں ٹی وی لانچ میں کوئی مصلی ہے؟ اگر ہوگا بھی تو اسے الماری میں چھپا کے رکھ رکھا ہے۔ میری عزیزہ، نیچے چیز رکھو گے، بچے کا ہاتھ بھی لگے گا، بڑے کا ہاتھ بھی لگے گا، مصلی سامنے رکھ تاکہ کبھی کبھی میرا بھی دل نماز پڑھنے کو کر جائے، آپ کا بھی مصلی پہ بیٹھنے کو دل کر جائے۔ اللہ کی قسم، مصلی قرآن کی اہمیت کا رواج اپنے گھر کے اندر قائم کر دو اور دنیا والوں کو بتا دو، پیسے سے مسئلہ حل نہیں ہوا کرتا، مصلی پہ بیٹھ کر رو کر دکھانے سے مسئلہ حل ہوا کرتا ہے۔ جب سے آپ نے میں نے مصلی پر بیٹھنا چھوڑ لیا، اللہ نے ہمارے سے منہ موڑ لیا ہے۔ بڑے بڑے پیسے والوں کی طرف میں نے دیکھنے سے انکار کر دیا، مال کی مجھے ضرورت نہیں، خوراک کی مجھے ضرورت نہیں، اور میرے عزیز مصلی کی بھی اللہ کہتا ہے مجھے ضرورت کوئی نہیں، لیکن کیا تمہاری کامیابی کا دار و مدار میں نے مصلی کے اوپر رکھ دیا ہے؟ کتنے بارونق گھر ہوا کرتے تھے جن کے دیوار کی کھوٹیوں کے اوپر تسبیحیں نظر آیا کرتی تھی، کتنے بارونق گھر ہوا کرتے تھے جگہ جگہ مصلی نظر آیا کرتے تھے۔ جس ماں کی گود کے اندر تو نے پرورش پائی ہے میری بچی، آج تو 4 بچوں کی ماں بیٹھی ہے، اللہ اکبر، جا اپنی ماں سے پوچھ، ان بچوں کی نانی سے پوچھ، کبھی انہوں نے اپنے تائے چاچے کے سامنے، ساس سسر کے سامنے کرتا اٹھا کے ننگی ہو کے اپنے بچے کو دودھ پلایا؟ خدا پاک کی قسم ہے ہم نے ان ماؤں کا دودھ پیا جو کمرے میں جا کے دروازہ بھی بند کر لیا کرتی تھی، بتی بھی بند کر لیا کرتی تھی، لیکن اس دودھ کا اثر مال پہ نہ ہوا، اس دودھ کا اثر کاروبار پہ نہ ہوا، خدا پاک کی قسم اس دودھ کا اثر کردار پر ضرور ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اس دودھ کا نور آنکھ میں گیا، پھر اس آنکھ سے گجرا والا کے اندر کوئی رنڈی کجری نظر نہیں آتی، ہر کوئی حوا کی بیٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیاں نظر آتی ہے۔ آ جاؤ، پلٹ آؤ واپس، بہت غلطی کر دی ہم نے دنیا کے پیچھے دھوکہ کھا کے۔ کون سی دنیا؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا، اگر دنیا کے اندر ناکامی ہوتی، خدا دنیا کے اندر کامیابی ہوتی، نبی کا کوئی صحابی کامیاب نہ ہوتا۔ اللہ اکبر، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑے، جمعہ کا دن تھا، ایسے مسجد لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے دروازے پہ کھڑے تھے، اتنے میں 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے۔
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ پکڑ کے کہا عمر ہم تیرے کوئی نوکر ہیں، اتنی دیر سے کیوں نماز پڑھانے کے لیے آیا؟ سارے صحابہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے، روئے اور رو کے مسکرائے۔ پھر حضرت ابو ایوب انصاری کا ہاتھ پکڑا، فرمایا الحمدللہ، جب تیرے جیسے نمازی رہے، تیرے جیسی رعایا رہی، کسی حکمران کو خدا کی مرضی کے خلاف فیصلہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ پھر آپ منبر پہ تشریف لے گئے اور جا کے فرمایا او لوگو آج ابو ایوب انصاری نے میرے دیر سے آنے کی وجہ سے میرے پہ انگلی اٹھا دی، خدا پاک کی قسم میں نے جان بوجھ کے دیر نہ کی، میں بھوکا نہیں تھا، مجھے بھوک نہیں لگی ہوئی تھی، میں نہانے میں دیر نہیں کی، میں نے پانی بھرنے میں دیر نہیں کی، بلکہ خدا بھلا کرے عبداللہ کی اماں کا، عبداللہ بن عمر کی اماں کا، عمر کا تمہیں میری رعایا، اے خدا کی مخلوق تمہیں پتہ کوئی نہیں، عمر کے پاس یہ ایک ہی کرتا ہے، پورے سال میں کرتے پہ گزارا کرتا ہے، ہر جمعے کے جمعے کرتا گندا ہو جاتا ہے، اس کو دھوتا ہے۔ آج عبداللہ کی اماں کسی کام کاج میں لگ گئی تھی، اللہ اکبر، اسے دیر سے یاد آیا، اسے پتا تھا میں نے جا کے امامت کرانی ہے، جمعہ پڑھانا ہے، وہ کرتا دھوتے دھوتے دیر ہو گئی، دینے کی نہ تھا، میرے کندھے تھک گئے، میں کردے کو چٹکتے چٹکتے دیکھ میری گردن میں درد ہونے لگ گیا، میرے کندھوں میں درد ہونے لگ گیا، کھدر کا کرتا ہے، موٹا کرتا ہے، پھر بھی نہیں گیلا۔ ابو ایوب انصاری خدا پاک کی قسم میں آرام نہیں کر رہا تھا، میں تو کرتا سکھا رہا تھا، نہ یقین آتا میرے کرتے کا دامن پکڑ لے، ابھی بھی میرا کرتا گیلا ہوا ہے۔ ابو ایوب انصاری کی چیخ نکل گئی، صحابہ اکرام مسجد نبوی میں رونے لگ گئے۔ حضرت عمر کیا کہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے عمر خدا پاک کی قسم ہے تیرا گیلا کرنا مقصد نہیں تھا، بلکہ آج نہیں تو کل تیرے سے پہلے حضور سے جا کے ملاقات ہو جائے گی، اللہ کے نبی کو بتلائیں گے جس جگہ عمر کو آپ چھوڑ کے گئے تھے، رب اکبر کی قسم ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے خدا کی زمین پر حکومت کر رہا ہے۔ کن کاموں میں آپ نے بچوں کو لگا دیا؟ پڑھ لے 4 پیسے کمائے گا، اس لیے پڑھائی جاتی ہے۔ آج بچہ ہو پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے پہلا بچہ تے میرا ہے، تہاڈی مداخلت میں برداشت نہیں کرتی، میں اپنی مرضی نال پڑھاواں گی، مینوں اے بنانا ہے، کیا بنائے گی اسے؟ اپنی مرضی سے جو بنا لیا، جوان ہو گیا، آج اس کے پیچھے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جاتی ہے، آج پیزا کھانے اس کی گاڑی میں بیٹھ کے جاتی ہے، تیرا خیر کہاں ہے؟ دشمن ہے تیرا۔ مولوی صاحب کوئی عقل کی بات کرو، کیسے دشمن بن گیا؟ میں بتاؤں، جمعے کی نماز کے بعد جب اپنے بچوں کو کھانا کھلاؤ گی، جب تمہارے بچے آ کے پوچھے امی کی پکایا ہی، اسے کہنا بیٹے پکایا نہ پکایا یہ بعد میں بتاؤں گی، پہلے یہ بتا بندہ کوئی مرتا ہے، عورت کوئی مرتی ہے، جنازہ قبرستان لے جایا جاتا ہے، پہلی تکبیر اللہ اکبر سبحانک اللہم پڑھی جاتی ہے، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے، تیسری مرتبہ امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں، میت کے لیے دعا کی جاتی ہے، میرا پتر کیا پتا تیرے سے پہلے میرا جنازہ اٹھ جائے، میرے جنازے کو کندھا دے کے قبرستان لے کے جائے گا۔ او میرا بچہ، جب امام صاحب تیسری تکبیر اللہ اکبر کہے، اس کے بعد کی جو دعا ہے میرے لیے کرے گا، بیٹے مجھے وہ دعا سنا دے۔ اگر تیرا LLB بچہ، اگر بھی یہ پاس بچہ سر جھکا لے تو سمجھ لے گھاٹے کا سودا ہوا، تو 4 بچوں کے ہوتے ہوئے بھی جہنم کے اندر جا رہی ہے۔ اگر میرا بچہ میرے جنازے پر دعا ہی نہیں پڑھ سکتا تو میں نے اس کی ڈاکٹری کا کیا کرنا، میں نے اس کی انجینئرنگ کا کیا کرنا؟ جو میرا بچہ اس کے اندر، اس کے کردار کے اندر اتنی پاور نہیں کہ خدا کو روکے دکھائے اللہ میری بخشش کر دے، تو میں نے ان 7 بچوں کا کیا کرنا؟ بہت ہم گھاٹے کے سودے پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے پلے ہے ہی کیا؟ آج بھائی کہتا ہے میں گڈی لینی ہے، بہن کہنی شکل دیکھی ہے، تو ابے دی کڑی مرضی کے مطابق کام کیتا پیو تینوں موٹر سائیکل لے کے دے۔ آج ہم کہتے ہیں اللہ جنت دے دے، خدا کے اندر شکل دیکھی ہے، ہر قدم پر میرے نبی کو تم نے رلایا۔ کاش آج عمر ہوتا، دھرتی پر دشمنان رسول کا نام نہ ہوتا۔